لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں سورج گرہن کے متعلق بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ سورج گرہن ہونے کے بعد آپ کو کون کون سے عمل کرنے ہیں اور کس طرح سے آپ کو احتیاط برتنے ہیں۔ اسی لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اسلام کے مطابق اگر مانا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے پر نہیں لگتا، نہ ہی کسی خوشی کے طور پر لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جب اتنے روشن اور چمکدار سورج کو گرہن لگ سکتا ہے اور نورانی شکل والے چاند کو گرہن لگ سکتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیوں کو بار بار ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈریں، خوف کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں۔ معزز سامعین اکرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت نفل نمازیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ احتیاط رکھنی چاہیے، جیسا کہ جب سورج گرہن لگ جائے اس وقت سورج کی طرف زیادہ نہ دیکھا کریں۔ ایک دو بار آپ دیکھ لیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں، لیکن زیادہ دیر تک سورج گرہن ہونے کے بعد سورج کی طرف نہ دیکھیں، اس سے آنکھوں میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے آنکھ کی بینائی جو روشنی ہے وہ جا بھی سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو اور بزرگوں کو خاص طور پر آپ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، اور خاص طور پر بچوں کو تو بالکل بھی نہ نکلنے دیں۔ اس کے علاوہ حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو پریگننسی کی حالت میں ہیں، اس دوران عورتوں کو خاص طور پر گھر سے بالکل بھی باہر نہ نکلنے دیں، بلکہ ان کو کمروں میں رہنے دیں، اور کمروں میں وہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، زیادہ پربھاؤ پڑتا ہے۔ اپنے گھروں سے آپ بھی زیادہ نہ نکلیں۔ اسی طرح جو عورتیں پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، ان کو لوہے کی چیز بھی چھونے سے منع کریں، لوہے کی چیز بھی نہ چھونے دیں۔ اس دوران نفل نماز خود بھی ادا کریں، آپ کے گھر والوں کو بھی نفل نماز ادا کرنے کے لیے کہیں، اللہ کی عبادتیں کرنے کے لیے کہیں، تاکہ آپ اور ہم سب اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا۔ اس دوران آپ نماز کسوف بھی ادا کریں۔ نماز کسوف ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کسوف کی سب سے پہلے نیت کریں۔ اس طرح سے نیت کی میں نے نماز کسوف کی، سورج گرہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کر کے نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ایک اتنی لمبی چوڑی سورہ پڑھیں کہ بہت لمبی چوڑی ہونی چاہیے، یعنی سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لمبی چوڑی صورت یاد نہ ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے بہت سارے صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک رکوع کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ سورہ پڑھ لیے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے۔ رکوع جب مکمل ہو جائے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہر جائیں، ربنا ولک الحمد کہہ دیں۔ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد پھر سے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور ایک پھر لمبا چوڑا سورت پڑھنی ہے۔ یاد رہے 2 رکعتیں آپ کو نماز کسوف کی ادا کرنی ہے، دونوں رکعتوں میں 4 رکوع ہوں گے اور 4 سجدے ہوں گے۔ باقی دوسرے نمازوں میں 1 رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کسوف کی جو نماز ہوتی ہے اس کا برعکس ہے، یعنی رکوع بھی 2 ہوں گے ایک رکعت میں، اور سجدے بھی 2 ہوں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہر جائیں۔ ٹھہرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی سورت پڑھیں، اور پھر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہر جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں، پھر ٹھہر جائیں، اور پھر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں اور ایک لمبی چوڑی سورت ملائیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ٹھہریں اور ربنا ولک الحمد کہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر لمبی چوڑی ایک سورت کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں اور بعد باقی جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اس طرح کر لیں۔ یاد رہے
दोनों रिकतों में 4 रुकू होंगे और 4 सजदे होंगे। इसीलिए आपको एहतियात के साथ ये नमाज अदा करनी है, जहन में रखकर नमाज अदा करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।